بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد سوم پارٹ نمبر 21 پیج نمبر 225۔ اس روایت کے برعکس قرآن عزیز کی صنیع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبا پر سیل عرم کا یہ عذاب اچانک آیا اور اس نے اس طرح معارب اور اطراف معارب کو تباہ کیا کہ اہل معارب کو سنبھلنے اور پیش آمدہ حالات کا صحیح اندازہ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ لہٰذا اگر چوہوں یا گھونسوں سے متعلق حکایت کو کسی طرح کسی درجہ میں بھی تسلیم کیا جائے تو واقعہ کی حقیقت صرف اسی قدر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موسم میں جبکہ یمن میں بارش بکثرت برستی ہے بند آب میں بڑے بڑے گھونسوں کی اتنی کثیر تعداد پیدا کر دی ہو جنہوں نے غیر معمولی طور پر چند ہی دنوں میں اس کو کھوکھلا کر ڈالا اور پانی کے زور نے یک لخت بند کو شکست کر کے سیلاب عظیم برپا کر دیا اور قوم سبا اس حال سے ناواقف رہی اور اچانک حادثہ نے ان کو خانماں برباد کر دیا، ادھر ادھر منتشر کر دیا، اگرچہ اس تفصیل کا ثبوت بھی کسی صحیح روایت سے نہیں ملتا۔ قرآن عزیز کا سیاق اور اس کا اسلوب بیان ان تمام روایات یا حکایات کا بھی انکار کرتا ہے جو محمد ابن اسحاق وغیرہ اصحاب سیر نے اس سلسلہ میں نقل کی ہیں کہ انصار اور بعض دوسرے قبائل یمن کے بعض بزرگوں کو پرانی کتابوں یا کاہنوں کے ذریعے سے سیل عرم کے متعلق تفصیلی حالات معلوم ہو گئے تھے اور اس لیے وہ اس حادثہ کبریٰ کے واقع ہونے سے قبل ہی مختلف ہیلوں اور بہانوں سے یمن معرب چھوڑ کر یثرب، شام، عراق جیسے مقامات میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق وغیرہ کی روایات کا خلاصہ یہ ہے۔ عمر بن عامر لاہمی اور بعض دوسرے ابو القبائل کو پرانی کتابوں اور کاہنوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ شہر معرب پر سد کی شکست کی بدولت سخت بربادی آنے والی ہے۔ اس سد کی شکست کا جب وقت آئے گا تو اول اس کی بنیادوں میں گھونس پیدا ہوں گے جو بنیادوں کو کھوکھلا کریں گے، اور جب بند آب کمزور پڑ جائے گا تب برسات کے موسم میں ٹوٹ کر سینکڑوں میل تک سیلاب آ جائے گا اور معرب اور اس کے دونوں جانب میلوں تک حصہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے اول عمر بن عامر نے یہ دیکھا کہ چوہے یا گھونس بند آب کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تب اس نے سمجھا کہ اب معرب کی بربادی کا وقت آ پہنچا۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی قوم کو اصل حقیقت سے مطلع کیے بغیر کسی حیلہ سے ترک وطن کر کے کسی دوسری جگہ آباد ہو جانا چاہیے تاکہ آنے والی مصیبت سے محفوظ رہ سکیں، اور بعض روایات میں ہے کہ عمر کی بیوی بھی کاہنہ تھی اور اس واقعہ کی اطلاع اس نے پہلے ہی سے اپنے شوہر کو دے دی تھی، لہٰذا اس نے یہ طے کر لیا کہ یہاں سے ترک وطن کر دینا چاہیے، مگر یہ ایسے طریقہ سے ہو کہ قوم کو کسی طرح علم نہ ہو سکے ورنہ تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو تنہائی میں بلا کر یہ سمجھایا کہ میں ایک خاص ضرورت کے پیش نظر یہ چاہتا ہوں کہ کل جب میں مجلس میں تجھ سے کسی کام کے متعلق حکم کروں تو انکار کر دینا۔ اس پر میں مصنوعی غصہ سے تیرے منہ پر تمانچہ ماروں، تجھ کو بھی چاہیے کہ ادب و احترام کو بالائے طاق رکھ کر میرے منہ پر انتقامی تمانچہ لگائے، اس کے بعد میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کر سکوں گا۔ لڑکے نے باپ کا یہ انوکھا مشورہ سنا تو بے حد پریشان ہوا اور اس نے ایسی گستاخی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن باپ کے پہم اصرار کے بعد اس کو منظور کرنا پڑا۔ چنانچہ دوسرے روز برسر مجلس وہی صورت پیش آئی جو باپ بیٹے کے درمیان مشورہ سے طے پائی تھی۔ عمر نے جب بیٹے کے ہاتھ سے تمانچہ کھایا تو بے حد مشتعل ہوا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ اس کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ اہل مجلس نے اس کے غصہ کو فرو کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے نہ مانا۔ آخر لڑکے کے ماموں دخل انداز ہوئے اور انہوں نے عمر کو دھمکی دی کہ اگر تو اپنے بیٹے کو قتل کرے گا تو ہم تو اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ عمر نے یہ سن کر انتہائی غم و غصہ کے ساتھ اہل مجلس کو اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ جس ملک میں ایک باپ کو اپنے بیٹے کی سخت گستاخی کی سزا دینا ناممکن ہو، ایسے ملک میں رہنا عبث ہے، کہیں دور جا بسوں۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے عمر کی جائیداد کو سستے داموں خرید لیا اور وہ ماں اپنے اہل و عیال کے ترک وطن کر کے چلا گیا، اور اسی طرح بعض دوسرے لوگ بھی حادثہ سے قبل ہی حادثہ کے خوف سے ترک وطن کر گئے۔ ان روایات کا اسلوب بیان خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک فرضی داستان ہے جو داستان گوئی کے طرز پر بنا لی گئی ہے، نیز مستند تاریخی روایات سے بھی ان واقعات کی تائید نہیں ہوتی، اور ان واقعات کے غیر مستند ہونے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کا سیاق ان کے خلاف صاف طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ سبا کے قبائل اور خاندانوں کا تفرق و انتشار سیل عرم کے حادثہ کے بعد وقوع میں آیا ہے، نہ کہ واقعہ سے قبل۔ بس تعجب ہے مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم و مغفور جیسے دوراس عالم پر کہ انہوں نے اشاعت اسلام میں سبا اور سیل عرم پر مفصل مدلل بحث کرتے ہوئے کس طرح ان داستانوں کو اہم روایات کی طرح بغیر کسی نقد و تبصرہ کے بیان فرما دیا۔
غرض یہ روایات صحیح ہوں یا غلط، یہ بات واضح ہے کہ سبا اپنے غرور، تکبر، عیاشانہ کاہلی و غفلت اور کفر و شرک پر اصرار سرکشی کے سبب سیل عرم کے ذریعہ اس طرح تباہ برباد ہوئے کہ فن تعمیر اور استحکامات عمارات کی تمام مہارت، اکارت اور رائگاں گئی اور خود کو اس عذاب الہی سے نہ بچا سکے اور خدا کی مشیت پوری ہو کر رہی۔ دوسری سزا مارب کے بند آب ٹوٹ جانے پر جب شہر مارب اور اس کے دونوں جانب کے علاقے سرسبز کھیتوں، خوشبو درختوں اور عمدہ میووں اور پھلوں کے شاداب باغوں سے محروم ہو گئے تو ان بستیوں کے اکثر باشندے منتشر کچھ شام، عراق اور حجاز کی جانب چلے گئے اور کچھ یمن کے دوسرے علاقوں میں جا بسے، مگر عذاب الہی کی تکمیل ہنوز باقی تھی، اس لیے کہ سبا نے صرف غرور، سرکشی، کفر و شرک ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا تھا۔ ان کو یمن سے شام تک راحت رساں آبادیوں اور کاررواں سراؤں کی وجہ سے وہ سفر بھی ناپسند تھا جس میں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں اور پانی کی تکلیف اور خورد و نوش کی ایذا کس شے کا نام ہے، اور قدم قدم پر میلوں تک دور یہ خوشبوؤں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کی زحمت سے بھی نہ آشنا تھے۔ انہوں نے ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے بنی اسرائیل کی طرح ناک بھمو چڑھا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے تو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اپنے گھر میں۔ وہ بھی کیا خوش نصیب انسان ہے جو ہمت مردانہ کے ساتھ سفر کی ہمہ قسم کی تکالیف اٹھاتے، پانی اور خورد و نوش کے لیے آزار سہتے، اسباب راحت و آرام کے لیے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے لذت سفر کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ اے کاش ہمارا سفر بھی ایسا ہو جائے کہ ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ وطن سے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں، ہم دوری منزل کی تکالیف سہتے ہوئے حضر اور سفر میں امتیاز کر سکیں۔ بدبخت اور ناسپاس گزار انسانوں کی یہ ناشکری تھی جس کی تمناؤں اور آرزوؤں میں مضطرب ہو کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے، اس کے انجام بد سے غافل ہو چکے تھے۔ سبا نے جب اس طرح کفران نعمت کی تکمیل کر دی تو اب خدا تعالیٰ نے بھی ان کو دوسری سزا یہ دی کہ یمن سے شام تک ان آبادیوں کو ویران کر دیا جو نزدیک نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبے، گاؤں، کاررواں سراؤں اور تجارتی منڈیوں کی صورت میں آباد اور ان کے راحت و آرام کی کفیل تھیں، سفر کی ہر قسم کی صعوبتوں سے ان کو محفوظ رکھتی تھیں، اور اس طرح اس پورے علاقے میں خاک اڑنے لگی اور یمن سے شام تک 9 آبادیوں کا یہ سلسلہ ویرانے میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ قرآن عزیز کی یہ آیات اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں شام کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھیں اور ان میں سفر کی منزلیں، کاروائیں، سرائیں مقرر کی تھیں اور کہہ دیا تھا چلو ان آبادیوں کے درمیان دن رات بے خوف و خطر، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں منزلوں کے درمیان دوری کر دے، اور یہ کہہ کر انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس ہم نے ان کو کہانی بنا دی اور ان کو پارا پارا کر دیا۔ بلا شبہ اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں صابر اور شکر گزار بندوں کے لیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ سبا کے مقابلہ میں عرصہ دراز سے رومیوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح وہ بھی ہندوستان اور افریقہ کے ساتھ عربوں کی طرح براہ راست تجارت کر کے بیش بہا فائدہ حاصل کر سکے، مگر عرب کسی طرح ان کو اس کا موقع نہیں دیتے تھے اور ان تجارتی سواحل پر قابض تھے۔ لیکن پہلی صدی قبل مسیح میں رومیوں نے یکے بعد دیگرے مصر اور شام پر قبضہ کر لیا اور اب ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے منصوبہ کو پورا کریں، لیکن تجارتی مراکز کے لیے جو شاہراہ امام مبین عربوں نے بنا رکھی تھی وہ خشکی کی راہ تھی اور گزرنے والوں کے لیے عربوں سے واسطہ پڑنا لازمی تھا، اور رومی ان پہاڑی راہوں کو عبور کرنے میں ویسے بھی دقت محسوس کرتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے عربوں کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے یہ کیا کہ ہندوستان اور افریقہ کی تجارت کے بری راستہ کو بحری راستہ میں تبدیل کر دیا اور بحر احمر میں کشتیوں کے ذریعے تمام مال مصر اور شام کی بندرگاہ پر اتارنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس جدید طریق تجارت نے یمن سے شام تک سبا کی تمام 9 آبادیوں کو برباد کر دیا اور وہاں چند دنوں میں ہی خاک اڑنے لگی، اور سبا کی حکومت کا شرازہ اس طرح بکھر گیا کہ وہ حقیقتاً ایک کہانی بن کر رہ گئے اور صحیح نقشہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں گے تو یہ بات حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ سیل عارم کا واقعہ اور طریقے سفر کی تبدیلی کی صورت
کہ جس کی وجہ سے یمن سے شام تک کی صبا کی 9 آبادیاں برباد ہو کر رہ گئیں، زمانہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہیں اور دونوں قسم کے عذاب کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہے۔ قرآن عزیز نے جب اہل عرب کو صبا اور سیل عرم کا یہ واقعہ سنایا تو اس وقت یمن کا ہر متنفس اس حقیقت کا بچشم خود مشاہدہ کر رہا تھا، اور وہ تمام خاندان بھی جو حجاز، شام، عمان، بحرین، نجد میں اس حادثہ کی بدولت پناہ گزین ہو گئے تھے، اپنے آباء و اجداد کے اس مرکز کی حالت ازار کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ حتیٰ کہ ہمدانی جو کہ 4 صدی ہجری کا سیاح مورخ ہے، اپنی کتاب اقلیل میں یمن کے اس حصہ کے متعلق اپنی عینی شہادت پیش کرتا ہے کہ قرآن نے جنتان عن یمین و شمال کہہ کر جن باغوں کا ذکر کیا ہے، بلا شبہ آج ان کی جگہ اس قدر کثرت سے پیلو کے درخت موجود ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ اور کہیں نہیں پائے جاتے، اور انہی درختوں کے ساتھ جھاؤ اور کہیں کہیں جنگلی بیر کے درخت بھی نظر آتے ہیں۔ اور دیدہ بینا اور گوش حق نیوش کو یہ کہہ کر صبا کی عبرت زاد داستان سناتے رہتے ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سناؤ جو گوش نصیحت نیوش ہو۔ مولانا سید سلیمان نے ارض القرآن میں ابرہہ کے زمانہ کے کتبہ عرم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس عصر تاریخی میں جب یہ ہر غیر معاصرانہ روایت کا بالشک و اشتباہ ہے، خدائے قرآن نے اپنے کلام معجز کی صداقت کا نیا سامان پیدا کر دیا، یعنی اس بند کے ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں واقع سیلاب کی مشرح حالات کا کتبہ جو ایک عیسائی فاتح یمن کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے مل گیا ہے۔ یہ عیسائی فاتح وہی ہے جو اپنے ہاتھوں کے بل پر کعبہ کو ڈھانے نکلا تھا، لیکن آج اس دشمن کعبہ کا سنگی ہاتھ کعبہ مکرمہ کی کتاب مقدس کی تصدیق کے لیے بلند ہے۔ ارض القرآن جلد 1 صفحہ 257-258۔ اس کتبہ میں ان حالات کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جو صبا کے دور میں سیل عارم کی وجہ سے بند آب کی شکستگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحاصل صبا کا یہ خاندان جو وسعت حکومت میں یمن، جنوبی عرب، اطراف شام، حجاز کی 9 آبادیوں، شمالی عرب اور حبشہ افریقہ پر حکمران تھا، 115 قاف میم کے پس و پیش حکومت سے بھی محروم ہو گیا اور اس کا شرازہ بکھر کر رہ گیا، اور حبشہ پر اکسومی صبا خاندان، نیا ورس ملائی عرب میں اسماعیلی عربوں نے اور خود یمن میں حمیری صبا خاندان نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 انسائکلوپیڈیا برٹانیکا صبا۔ اس جگہ یہ بات واضح ہے کہ سیل عرم کا سانحہ اور حادثہ سارے یمن پر پیش نہیں آیا تھا، بلکہ یمن کے دارالحکومت مارب اور اس کے اطراف میں دونوں جانب سینکڑوں میل تک اس کا تباہی خیز اثر پڑا، اور اس وقت صرف وہی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے جو ان مقامات میں آباد تھے، باقی ملک اور اس کے آباد باشندے یمن ہی میں مقیم رہے۔ البتہ جب دوسرے عذاب نے رونما ہو کر پورے یمن کو اثر انداز کر لیا، تب صبا کے باقی قبائل بھی منتشر ہونے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح ان کے اس مشہور خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بات کہ سیل عرم کے حادثہ کے تمام قبائل یمن پر اثر نہیں پڑا تھا، عرب اور غیر عرب مورخین دونوں کے یہاں مسلم ہے۔ چنانچہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، جب سیل عرم آیا تو تمام قبائل صبا یمن سے منتشر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ وہی قبائل منتشر ہوئے تھے جو مارب دارالحکومت میں مقیم تھے اور جن کے شہر میں مشہور مارب کا بند تھا، اور عبداللہ ابن عباس کی روایات سے جو حدیث سابق میں ذکر ہو چکی ہے، اس کا منشا بھی یہی ہے کہ ان میں سے 4 قبائل شام کے علاقوں میں جا بسے اور 6 قبائل یمن ہی میں مقیم رہے، اور یمن میں مقیم قبائل مزحج، کندہ، انمار، اشعار تھے، اور انمار کی 3 شاخیں تھیں، خزم، بجیلہ اور حمیر۔ یہی وہ صبائی قبائل ہیں جن میں سے صبا کے نشست و انتشار کے بعد یمن کے حکمراں ملوک اور توابع پیدا ہوئے۔ تانکہ ان سے حبشہ کے بادشاہ نے یمن چھین لیا اور اس پر قابض ہو گیا، اور پھر واقعہ ولادت باسعادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے زمانہ قبل ہی پیش آیا، جس کا تفصیلی ذکر ہم اپنے موقع پر کریں گے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 190۔ اور صبا کے جو قبائل و خاندان یمن سے نکل کر ادھر ادھر جا بسے تھے، ان کی تفصیل دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، صبا کے قبائل میں سے غسانی قبائل کی ایک شاخ بصرہ شام چلی گئی، اور ایک شاخ خزانہ نے یثرب جاتے ہوئے بطن مر تہامہ کو شاداب دیکھ کر وہیں قیام کر دیا، اور اوس و خزرج انصار یثرب مدینہ میں مقیم ہو گئے، اور بنی ازد کا ایک حصہ عمان میں اور ایک وادی سرات میں جا بسا، اور اسی طرح صبا کے یہ قبائل اقطاع امصار عرب میں منتشر اور شزر و ندر پراگندہ ہو گئے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 535 و تاریخ جلد 3 صفحہ 191۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، شعبی کہتے ہیں کہ غسان شام و عراق منتشر ہو گئے، اور انصار اوس و خزرج یثرب مدینہ میں جا بسے، اور خزاعہ تہامہ مکہ میں، اور
अज़ोम ऐमान में जा बसे और आस पास मुंतशिर होकर रहने सहने लगे। तफसीर इब्न कसीर सफ़ा 539। इब्न कसीर ये भी कहते हैं कि अरब में सबा का ये तफर्रुक इंतशार इस दर्जा मशहूर और इबरतनाक समझा जाता है कि जब अहले अरब किसी कौम या ख़ानदान के तफर्रुक को इंतशार का जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं तफर्रुकु ऐदी सबा व तफर्रुकु शज़रों व मज़र। इनका हाल सबा का सा हो गया, वो पारा पारा होकर रह गए। ऐज़न सफ़ा 534। तारीखी मुबाहस। एक कुतुब सियर में मज़कूर है कि मारिब का बंद सबा बिन यारब ने बनाया था मगर वो इसको पूरा ना कर सका और इसके बाद इसके बेटे हमीद ने इसको मुकम्मल किया। तारीख इब्न कसीर जिल्द 3 सफ़ा 159। और बाज़ कहते हैं कि इसको मलका सबा बिल्किस ने तामीर कराया था, लेकिन ये दोनों बातें हकीकत से बहुत दूर महज ज़न्न व तख़मीन की पैदावार थी, इसलिए कि माहिरीन इल्मुल आसार ने सद के खंडरात से ये पता चलाया कि इस बंद आब के बनाने वालों के नाम संगी कुतुबों पर कंधा इसी बंद की शिकस्ता दीवारों पर मौजूद हैं और इनसे ये साबित होता है कि इस बंद को सबसे पहले 800 काफ मीम में सिया अमर बिन समहली नेवफ मकारिब सबा ने बनाना शुरू किया था, मगर इसके ज़माना में तामीर मुकम्मल ना हो सकी और इसके बाद के बादशाहों ने इसको पूरा किया। सिया अमर के अलावा जो नाम इन कुतुबों से पढ़े गए हैं वो ये है समहली, नेवफ बिन ज़ुमर अली, मकारिब सबा, ज़ुमर अली दराह, मुल्क सबा, यदा एल वतार। इससे मालूम हुआ कि ये सद मकारिब सबा के ज़माना से शुरू होकर मुल्क सबा के इब्तदाई दौर तक तवील अरसा में तामीर हो सकी है। अर्जुल कुरान माखूज मज़मून अज़माओ फ्रेंच एशिया टिक सोसाइटी जर्नल 1874। दो तिरमजी में बरिवायत इब्न अब्बास एक हदीस है जिसमें मज़कूर है कि एक साइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि सबा किसी मुल्क का नाम है, किसी औरत का या किसी मर्द का? आपने फरमाया एक मर्द का नाम है जिसके नस्ल से 10 कबाइल हैं, इनमें से 4 शाम में सुकूनत रखते हैं और 6 यमन में यमनी कबाइल मुजहज, कंदा, अज़द, अशार, अनमार, हमीर हैं और शामी कबाइल में नख्म, जज़ाम, आमला, गस्सान है। तिरमजी ने इस हदीस को हसन गरीब कहा है। तफसीर जिल्द 3। और इब्न कसीर ने इसके मुख्तलिफ तुर्क रिवायत को बयान करके बाज़ तरीके रिवायत को हसन कवी कहा है। अलम्बाह सफ़ा 104। और इब्न अब्दुल बर ने अंसाब अरब पर बहस करते हुए इस हदीस को नकल करने के बाद ये फैसला दिया है हाजा औला मा क़ील बिही फ़ी ज़ालिका वल्लाहु आलम। ऐसन सफ़ा 106। ये रिवायत इन सब अक़वाल से बेहतर है जो इस सिलसिला में कहे जा चुके हैं। इस रिवायत से कवाइद मुस्तौरा बाला का कोहतानी होना साबित होता है, मगर ये वाज़ेह रहे कि इनमें से मुतअद्दिद कबाइल के मुतअल्लिक़ उलमाए अंसाब में सख्त इख्तलाफ है कि ये अदनानी है या कोहतानी। ताहम अंसार औस व खज़रज के मुतालिक जो बिलाशुबा बनी अज़द हैं, तमाम उलमाए अंसाब का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि वो कोहतानी असल है। ऐज़न सफ़ा 59-60। और बुखारी की वो हदीस के जिससे मुसन्निफ़ अर्जुल कुरान ने इनको अदनानी साबित किया है, बकौल अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी हरगिज़ इसके लिए दलील नहीं बन सकती, जैसा कि हम गुज़िश्ता सफ़ात में बयान कर रहे हैं, और ना हमको किसी आलिम नसब अंसारी का ये कौल नज़र आया कि उसने खुद को कोहतानी और असल तस्लीम ना किया हो। अलबत्ता ये मुमकिन है कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनानी इस्माइली हैं, इसलिए बाज़ अंसार ने हुसूल शर्फ व मुजद के जज्बा में मादरी सिलसिला से खुद को अदनानी इस्माइली कह दिया हो। ये बेशक सही है कि बाज़ अदनानी कबाइल ने चूँकि यमन में सुकूनत इख्तियार कर ली थी, इसलिए बाज़ कोहतानी और अदनानी कबाइल के दरमियान उलमाए अंसाब में इख्तलाफ नज़र आता है। और कुज़ा के अदनानी से कोहतानी बन जाने का अजीब किस्सा तो इब्न अब्दुल बर और ख़ुद शौराए अरब ने बयान किया है कि किस तरह उन्होंने अपने भांजा खालिद बिन यजीद बिन मुआविया के इस मुनाक़शा में जो उसके और बनु उमैया के दरमियान पेश आ गया था, खालिद के कहने से अव्वल खुद को यमनी कबाइल का खलीफ बनाया, फिर यमनी उल असल कोहतानी उल असल होने के मुद्दई बन गए। 3 कुरान हकीम ने सूरह सबा में सबा की मजहबी हालत पर जो रोशनी डाली है, इससे यह मालूम होता है कि सबा के तबका उला की हर दो शाखों का मजहब या आफ्ताब परस्ती, सितारा परस्ती रहा है, और या सच्ची यहूदियत दीन मूसवी और तबका सानिया की हर दो शाखों में यह सनम परस्ती कौमी मजहब रहा है, या ईसाई यहूदियत भी कभी कभी इनमें नजर आ जाती है। कुरान ने असहाब उखदूद का जो वाक़या बयान किया है उससे भी इस पर रोशनी पड़ती है, इसलिए कि ज़ू नवास हमीरी यहूदी यमन का बादशाह था। 4 अहले अरब इसके कायल हैं कि तमाम कबाइल अरब बिला इस्तिस्ना सिर्फ 2 शख्सों की नस्ल से हैं, अदनान और कोहतान। मगर ये सही नहीं, क्योंकि तौरात और तारीख इन 2 सिलसिलों के अलावा बाज़ दूसरे सिलसिले भी बयान करती है, बल्कि बाज़ सही रिवायात में बनी जरहम का भी जिक्र मौजूद है, जो इन दोनों कोहतानी और अदनानी सिलसिलों से अलग तीसरा सिलसिला है। फिर उलमाए अंसाब के पास कौन सी दलील है कि वो ये दावा करते हैं कि अरब में इन 2 सिलसिलों के सिवा सब मादूम हो गए और तमाम कबाइल अरब इन 2 ही सिलसिलों में मुनहसिर हो गए हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ज़ईफ़ रिवायत से और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अमर बिन मैमून और मोहम्मद बिन काब कुरज़ई से बरिवायत कवी मनकूल है कि जब वो इस आयत को तिलावत फरमाते हैं, आयत मिटी हुई है और इसका तर्जुमा है, और वो लोग जो इन कौमों के बाद हैं उनको अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। इरशाद फरमाया करते थे, कज़बन नसाबून, नसब बयान करने वाले झूठ कहते हैं, यानी उन्होंने बीच में बहुत कुछ झूठ मिला दिया है। इब्न अब्दुल बर मारिफत इल्म अंसाब को मुफीद इल्म साबित करते हुए इस रिवायत के मुतालिक फरमाते हैं कि हो सकता है कि इन हजरात का ये जुमला कुरैश के नसब के लिए मखसूस हो और इनका मतलब ये हो कि इस सिलसिला में अदनान से हजरत इस्माइल के दरमियान जो कड़ियाँ हैं वो तहकीकी नहीं है और इसमें नसाबैन का झूठ शामिल है, मगर हमारे नज़दीक इस जुमला का ठीक मतलब ये है कि अहले नसब का ये दावा कि वो बनी आदम के सिलसिला अंसाब के माहिर और मुहक्किक हैं और कोई सिलसिला हमारी निगाह तहकीक से नहीं छूटा सही नहीं है और वो अपने इस दावे में झूठे हैं। इल्लल्लाह, पिछला लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, शायद अल्लाह के सिवा कौन इसका दावा कर सकता है। इंतहा अल मकसद वल उमम ले इब्न अब्दुल बर, सफ़ा 19। हम इब्न अब्दुल बर की इस तौजीह की हर्फ बहर्फ तायद करते हैं और कहते हैं कि अरब कबाइल में ऐसे सिलसिले मौजूद हैं जो अदनानी और कोहतानी से अलग हैं और अक्सर उलमाए अंसाब इनमें तमीज़ करने से कासिर रहे, जैसा कि हम इब्न कसीर के हवाला से साबित कर चुके हैं। चंद तफसीरी मुबाहस। एक मुफस्सिरीन को अरिम के माना में बहस है और वो चंद माना बयान करते हैं, गहरा पानी, वादी, सैलाब अजीम, आब बंद आब। शाह अब्दुल कादिर नवर अल्लाह मरकदू ने सैलाब अजीम मुराद लिया है, फरमाते हैं बस भेजी हमने उन पर रू जोर की। और मुसन्निफ अर्जुल कुरान फरमाते हैं कि जिसको अरब हिजाज सद कहते हैं, इसी को अरब यमन आरिम कहते हैं। हमारे नज़दीक ज़्यादा सही और मौका के मुनासिब यही माना है, और जबकि लुगत अरब में आरिमा के माना बंद आप के होते हैं तो दूसरे मानी की जानिब तवज्जो गैर ज़रूरी है। अल आरिमतु सद्दई या तरिज़ु बिहिल वादी, अम्बाह सफ़ा 49। इस माना के दिलचस्प और मुनासिब हाल होने की वजह यह है कि इस तरह कुरान अजीज़ में बंद आप का जिक्र साबित हो जाता है और दूसरे माना अगर मुराद लिए जाए तो इनसे सिर्फ ये लाजिम आता है कि कोई बंद आब होगा जिसको सैलाब बहा कर ले गया। बंद आब का जिक्र सराहतन साबित नहीं होता। किसी खित्ता ज़मीन में बागों का होना खुश ऐशी की दलील है, लेकिन गुज़िश्ता तफसील से यमन के तबई ख़ास और फिर बंद आब के अजीब व गरीब तर्ज तामीर ने सैकड़ों मील तक मारिब के दाहिने पाए मुसलसल फलों फूलों और मेवों के बेशुमार बागात ने जो सूरत हाल पैदा कर दी थी, इसके मुतालिक गैर मुस्लिम मौरखों की शहादतें भी ये बता रही हैं कि मारिब और यमन का यह इलाका दुनिया में फिरदौस नज़ीर बन गया था और इनके मुल्क की ये सूरत हाल खुदा ताला के खुसूसी करम की रहीन मिन्नत थी। इसलिए कुरान अजीज़ ने इसको खुदा की निशानी कहा। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आयतुन जन्नतान या यमीन व शिमाल। 3 इन आयात में हाज़िही बलदतुन तय्यबा व रब्बुन गफूर, शहर है पाक और परवरदिगार है बख्शने वाला। और इसके बाद फारिजू, बस उन्होंने खुदा से रूगर्दानी की। और इन दोनों जुमलों से ये मालूम होता है कि सबब पहले मुसलमान थे और अहकाम इलाही के मुतियो फरमा बरदार, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नाफरमानी कुफ्र इख्तियार कर लिया, जैसा कि इस आयत से भी जाहिर होता है। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इस्लाम और कुफ्र के ये दो ज़माने इन पर कब तारी हुए, ताकि इन आयत की तफसीर वाक़यात तारीखी की रोशनी में की जा सके। इस सवाल का हल ये है कि सूरह सबा से कबल सूरह नमल में कुरान अजीज़ ने मलका सबा और हज़रत सुलेमान के वाक़यात में ये बयान किया है कि मलका सबा और इसकी कौम पहले आफ्ताब परस्त और मुशरिक थी, मगर हज़रत सुलेमान की दावत और इरशाद पर इसने इस्लाम कबूल कर लिया और तारीख से ये साबित है कि वो इसके बाद भी अपनी ज़िंदगी में सरीर आराय सल्तनत रही और तमाम कौम इसकी मुती फरमा बरदार थी। बस जो असाब बसीरत इस ज़माना की कौमों के मसाहिब की तारीख से आगाह हैं वो जानते हैं कि इस्लाम लाने के बाद मलका का सल्तनत पर कायम रहना इसकी वाज़ेह और रोशन दलील है कि मलका के साथ इसकी कौम भी ईमान ले आई थी। अब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नामहाय मुबारक के इन जुमलों को पढ़िए जो आपने शाहान आलम के नाम दावत इस्लाम के सिलसिला में भेजे हैं। फ़इन तवल्लैतु फ़अलैका इस्मुल यर्स यासीन, फ़इन तवल्लैत फ़अलैका इस्मुल क़िब्त, फ़इन तवल्लैत फ़अलैका इस्मुल मजूस।
اسم الیریسین لفظ تھا یہ پیچھے۔ اے شاہان روم و ایران و مصر، اگر تم نے خدا کی دعوت حق کا انکار کر دیا تو تمہاری رعایا کی گمراہی کا وبال بھی تمہاری گردن پر رہے گا۔ یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ صرف اس لیے کہ قدیم شخصی حکومتوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی قومی حکومتوں میں جو مذہب بادشاہ کا ہوتا تھا وہی پوری قوم کا مذہب بن جاتا تھا، اور بعض اقوام میں تو بادشاہ خدا کا مظہر سمجھا جاتا تھا، لہٰذا کسی بات کو اس کا قبول کر لینا گویا رعایا کے لیے خدا کے حکم کی برابر تھا۔ بہرحال 950 قاف میم میں سبا نے حضرت سلیمان کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور صدیوں تک انہوں نے اس امانت الہی کو سینہ سے لگائے رکھا، لیکن گزشتہ قوموں کی طرح جب انہوں نے اس سے روگردانی شروع کی اور دوبارہ شرک اختیار کیا، تب خدا کے پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں آ کر ان کو رشد و ہدایت کی جانب متوجہ کیا۔ غالباً یہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں جو بذات خود یا اپنے نائبوں کے ذریعے ان کو ہدایت کی جانب بلاتے رہے ہیں، مگر انہوں نے عیش و عشرت، دولت و ثروت اور حکومت و شوکت کے نشہ میں کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن بنی اسرائیل کی طرح خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے لگے۔ تب حضرت عیسیٰ سے 1 صدی پہلے خدا کی جانب سے سیل عرم اور آبادیوں کی تباہی کا عذاب آیا، اور اس نے سبا کے خاندان کو پارا پارا کر دیا۔ ایک یونانی مورخ تہوفر ستیسنس جو حضرت عیسیٰ سے تقریباً 312 برس پہلے اور سبا کا معاصر تھا، لکھتا ہے یہ ملک سبا سے متعلق ہے جو بخورات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ ان بخورات کا ڈھیر آفتاب کے ہیکل میں لایا جاتا ہے جو اس ملک میں نہایت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ارض القرآن جلد 2 صفحہ 163 ماخوذ از ہیرن کی ہناریکل ریسرچز جلد 1 صفحہ 35۔ علماء اسلام میں سے ماہرین علم الآثار نے 2 یا 3 صدی ہجری میں یمن کے کتبہ میں پڑھا تھا، ھذا ما بنی شمریر عش سیدۃ الشمس، تاریخ حمزہ اصفہانی صفحہ 110 کلکتہ۔ یہ شمر یراش بادشاہ نے سورج دیبی کے لیے بنایا ہے۔ 4 سورہ سبا کی آیات میں ہے وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ مفسرین نے ان برکت والی بستیوں کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کی ہیں۔ ان میں صحیح قول یہ ہے کہ اس سے شام کی بستیاں مراد ہیں، اس لیے کہ قرآن نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ انہی بستیوں پر صادق آتا ہے جن کا تعلق یمن سے شام تک تجارتی شاہراہ سے تھا۔ مجاہد، حسن قتادہ، سعید بن جبیر بن زید وغیرہ یہی تفسیر کرتے ہیں، یعنی قری الشام یعنون انہم کانوا یسیرون من الیمن الی الشام فی قرى ظاہرۃ متواصلہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 533۔ برکت والی بستیوں سے شام کی بستیاں مراد ہیں، یعنی وہ یمن سے شام تک امن و اطمینان کے ساتھ ان بستیوں میں ہو کر گزرتے ہیں، جو اسی غرض سے قریب قریب بنائی گئی ہیں کہ ان کا سفر آسان اور خوشگوار رہے۔ ابن کثیر تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بینۃ واضحۃ یعرفونھا المسافرون ویقیلون فی واحدۃ ویبیتون فی اخری، یعنی ایسی بستیاں جو مسافروں، تاجروں اور سیاحوں کے لیے ہی قریب قریب بنائی گئی تھیں اور جن کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ایک بستی میں دوپہر آرام سے گزاری تو شب باشی کے لیے دوسری بستی میں پہنچ گئے۔ مفسرین جب سبا کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو سیل عرم اور قرن ظاہرہ یعنی یمن سے شام تک پھیلی ہوئی سبا کی 9 آبادیات کی بربادی دونوں ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ تاریخ کے اس پہلو نہیں ہے جو رومیوں کی تجارتی راہ بدل دینے سے سبا کو پیش آیا، اور خود سبا کی اس مانگ پر خدا نے ان کو اس حالت میں بدل دیا کہ وہ تلاش معاش کے لیے دیگر قبائل عرب کی طرح سفر کے مصائب جھیلتے پھریں، اور ان کو عبرت کی کہانی بنا دیا اور پارا پارا کر دیا۔ مگر ہم گزشتہ سطور میں یہ ثابت کر چکے کہ چونکہ بری تجارتی شاہراہ سے بحری راہ کی وہ تبدیلی کہ جس کے نتیجہ میں سبا کی 9 آبادیاں بہت جلد برباد ہو گئیں اور سبا کا یہ خاندان حکومت پارا پارا ہو گیا، تقریباً اسی ہی زمانہ میں پیش آیا جو زمانہ سیل عرم کا تھا، خواہ تبدیلی راہ کی داغ بیل اس سے بہت پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پڑی ہو۔ پس مفسرین اگرچہ قرن ظاہرہ کی بربادی میں تجارتی راہ کی تبدیلی کا تذکرہ نہیں کرتے، مگر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سیل عرم اور یمن سے شام تک کی سبائی آبادیوں کی بربادی 2 جدا جدا معاملے ہیں، یہ نہیں کہ بند آب کے ٹوٹ جانے سے یہ تمام آبادیاں بھی برباد ہو گئی تھیں، جیسا کہ ہم ابن کثیر سے سابق میں نقل کر چکے ہیں کہ سیل عرم کے بعد بھی مغرب کے علاوہ یمن کے دوسرے حصوں میں قبائل یمن آباد تھے، لہٰذا قرآن کا فیصلہ مفسرین کے علی الرغم نہیں ہے جیسا کہ مصنف ارض القرآن نے سمجھا ہے۔ نتائج و عبر: 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں موعظت و نصیحت کے 4 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ الف، تذکیر باعلیٰ اللہ یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جن نعمتوں کی ارزائی فرمائی ہے ان کو یاد کر کے خدا کے احکام کی پیروی کی جانب متوجہ کرنا۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔
بے تذکیر بھی شاملہ یعنی ان گزشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے نصیحت و عبرت دلانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و انقیاد کی وجہ سے کامرانی اور فلاح دارین حاصل کی، اور یا سرکشی و طغیان کی انتہا پر پہنچ کر ہلاکت و تباہی مول لی اور عذاب الہی کی مستوجب قرار پائیں، یا بالفاظ دیگر قوموں کے عروج و زوال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرنا سورہ ابراہیم میں ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اے پیغمبر ان کو نصیحت کیجئے قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ یاد دلا کر۔ جیم تذکیر بھی آیات اللہ یعنی مظاہر قدرت کی جانب توجہ دلا کر خالق کائنات کی ہستی اور اس کی وحدت کا اعتراف کرنا اور تصدیق کے حق کے لیے اپنی نشانیوں معجزات آیات قرآنی کے ذریعے چشم بصیرت وا کرانا۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہے وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور زمین آسمان میں خدا کے بہت سے نشانات ہیں کہ جن پر وہ بے توجہی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تذکیر بما بعد الموت یعنی برزخ اور قیامت کے حالات سنا کر عبرت دلانا سورہ قاف میں ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، بس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو اس شخص کو جو خدا کی وعید یعنی بعد الموت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ بس قوم سبا کا یہ واقعہ تذکیر بھی ایام اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم کو یہ عبرت دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم عیش و راحت اور ثروت و طاقت کے گھمنڈ میں آ کر نافرمانی اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے تو اول خدا تعالیٰ اس کو مہلت دیتا اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی حجت کو آخری حد تک پورا کرتا ہے۔ بس اگر وہ اس پر بھی قبول حق کی دشمن رہتی اور بغاوت و سرکشی کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کو خدا کی نعمتیں اور عطا کردہ راحتیں بھی ناگوار گزرنے لگتی ہیں اور وہ ان کو ٹھکرانے لگتی ہے، تو پھر قانون گرفت اپنا فولادی پنجہ آگے بڑھاتا اور ایسی بدبخت قوم کو پارا پارا کر دیتا اور ہلاکت و بربادی کے چرخ پر اتار دیتا ہے، اور ان کا سارا کر و فر دنیا کے سامنے صرف ایک کہانی بن کر رہ جاتا ہے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔